بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین دنیا کے سب سے مشہور شہروں میں سے ایک ہے؟ مکہ کی مرمت سے پہلے مسلمان فلسطین میں موجود مسجد الاقصیٰ کی طرف فری منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ دنیا کی سب سے پرانی بستی فلسطین میں ہی بسائی گئی تھی۔ اسلام کے اکثر نبی اور پیغمبر فلسطین کے رہنے والے تھے۔ اس دیش کو نبیوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود مسجد اقصیٰ سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں فلسطین کو دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، جس کے بعد یہ سینکڑوں سالوں تک اسلامی حکومت کا حصہ رہا۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ نے فلسطین میں 400 سالوں تک حکومت کی۔ فلسطین میں موجود لوگوں کی تعداد 45 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے ایک بڑی آبادی ویسٹ بینک کی طرف رہتی ہے۔ 1920 والے فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی اب مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کے پاس بچا ہے اور شاید وہ بھی آج کل کی اسرائیلی حملوں کے بعد فلسطینیوں کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ مسجد اقصیٰ پر بنا گنبد اسلامی گنبد میں بنا سب سے پہلا گنبد تھا۔ اسے پہلے کسی بھی مسجد میں گنبد نہیں بنایا گیا۔ اس کی بنیاد خلیفہ عبد الملک مروان نے 692 عیسوی میں رکھی، جس کے بعد اسے ہر مسجد میں استعمال کیا جانے لگا۔ مسجد اقصیٰ پر بنے اس گنبد کو ڈوم آف دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ 35 ایکڑ میں بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر کئی مسجدیں ہیں، لائبریری ہے۔ فلسطین میں آج بھی اسلامی وقف سسٹم زندہ ہے، جس سے سرکار کو مدد ملتی ہے۔ مسجد اقصیٰ اسی وقف میں سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ آج بھی فلسطین کے 45% حصے پر زیتون کی کھیتی کی جاتی ہے۔ فلسطین آج بھی زیتون پیدا کرنے والے 10 بڑے دیشوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کے لگاتار حملے کیے جانے کی وجہ سے فلسطین میں ہر سال کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہاں آج بھی بڑے پیمانے پر کپڑے کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ فلسطین میں بنے پتھر اور ٹائلز دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مکہ کی مسجد الحرم میں استعمال کیے گئے کچھ پتھر بھی فلسطین سے ہی منگوائے گئے تھے۔ فلسطین کو بانٹ کر اسرائیل بنانے کا سب سے پہلا منصوبہ 1937 میں پیش کیا گیا، جسے مسلمانوں نے ناکام بنا دیا۔ لیکن سن 1947 میں برٹین نے سازش کر کے 2 حصوں میں اسے بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کو قائم کیا۔ برٹین نے ہر مسلمان دیش کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ یہی کام اس نے فلسطین میں کیا اور اس طرح مسلمانوں کی طاقت اور سلطنت 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی دور حکومت میں فلسطین کا علاقہ جارڈن، مصر، شام جیسے دیشوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سبھی دیش فلسطین کا حصہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس مصر پر حکومت کی تھی، اس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ دنیا کے مشہور بادشاہ سکندر نے بھی ایک وقت فلسطین پر حکومت کی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے فلسطین کو فتح کیے جانے کے بعد عیسائیوں نے کچھ سالوں کے بعد مل کر فلسطین پر حملہ کیا، کہ جس میں 70,000 مسلمان مارے گئے۔ یہ سبھی جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ 10ویں صدی میں ہوئی صلیبی جنگوں کے نتیجے میں فلسطین اور مسجد اقصیٰ پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن سن 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کو ہرا کر ایک بار پھر سے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروا لیا۔ خلافت عثمانیہ نے فلسطین پر 400 سال حکومت کی۔ فلسطین اور مسجد اقصیٰ 1920 تک خلافت عثمانیہ کے قبضے میں رہی، لیکن 1920 میں برٹین نے اس پر قبضہ کر لیا۔ جب ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا، تب یہودی برٹین اور دوسرے عیسائی ملکوں کی طرف بھاگے، لیکن ان یہودیوں کو اپنے دیش میں کسی نے بھی گھسنے نہیں دیا۔ ایسے وقت میں فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو یہی مدد مہنگی پڑی اور یہودی برٹین کی مدد سے فلسطین میں اپنا الگ دیش بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ برٹین نے 1947 میں فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کو قائم کر دیا۔ یہودی پورے فلسطین پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے۔ اسرائیل کی مانیں تو مکہ سے لے کر مدینہ، عراق، ایران، مصر، جارڈن سب اسی کے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ فلسطین کو آج بھی اپنی سینا اور فوج رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہونے والی جنگ میں فلسطین کی طرف سے حماس کو جنگ لڑنی پڑ رہی ہے۔ حماس کے دوارا جو اسرائیل پر راکٹ کے دوارا حملہ کیا گیا، ہم بالکل بھی اس کی پیروی نہیں کرتے، وہ غلط ہے۔ لیکن اب جو فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کے دوارا کیا جا رہا ہے، وہ بہت ہی زیادہ غلط ہے، بالکل بھی ناقابل برداشت ہے۔
अक्सर मुसलमान लोग फ़िलिस्तीन का साथ देते हैं। अगर आप भी फ़िलिस्तीन का साथ देते हैं, फ़िलिस्तीन का साथ देते हैं, उनको अपनी दुआओं में याद रखते हैं, तो ज़रूर उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।